اگر لوگ آپ کو بڑے بڑے دعوے کریں، آپ نے ان کے دعووں میں نہیں آنا، کسی بھی بندے سے آپ علاج کریں، یہ ہمیشہ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو علاج آپ کو دے رہا ہے وہ ایک سبب ہے، اور اس علاج کے بعد بھی آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس علاج کو میرے لیے نفع بخش بنا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کو اسی ہاتھ کے ہاتھ جو ہے ٹھیک کر دے گا۔ میرا اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے ایک دردمندانہ التجا ہے، ایک درخواست ہے کہ خدا را علاج کے معاملے میں طبیب کو، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے، بالخصوص میں بات روحانی میں ہی کر رہا ہوں اور عاملین حضرات کا ہی کر رہا ہوں، کہ ان کو علاج کے معاملے میں نہ آپ ایک طبیب کی نظر سے ہی دیکھیں، ایک ڈاکٹر کی نظر سے ہی دیکھیں۔ جس طرح کہ آپ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر کے بارے میں جو توقعات اور جو امید آپ کی ان سے ہوتی ہے، تو یہی امید اور یہی توقع جو ہے آپ اپنے اس معالج سے بھی رکھیں جو آپ کے کسی روحانی بیماری کا علاج کر رہا ہے۔ میں اکثر یہ سنتا ہوں کافی مریضوں سے، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے، اور کچھ تو بظاہر بول بھی دیتے ہیں، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس عامل حضرات کو جو ہے یہ معاذ اللہ کچھ ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے کہ شفا دینے کی طاقت اور اس کا قبضہ قدرت جو ہے اس عامل کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شفا کے معاملے میں آپ کا اپنا معالج، آپ کا اپنا طبیب، وہ خود اور آپ خود، ہم سب اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ تو ان چیزوں کو اسباب کے طور پہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے اسباب ہیں، ظاہری دنیا چیزیں ہیں، دنیا دار الاسباب ہیں، یہاں پہ ہم ہر چیز کے لیے اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم کسی سے علاج لیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کریم اس میں میرے لیے شفا دے، شفا کا ذریعہ میرے لیے بنا دے۔ تو اکثر میں مریضوں سے جو ہے اس طرح کی باتیں سنتا ہوں، ان کے باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ونعوذ باللہ عامل کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ چاہے تو یہ ابھی مجھے ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک کر دے گا۔ تو اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چلیں عام عوام ہے، علم کی کمی ہے، اور اس وجہ سے جو ہیں عقیدے ان کے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان لوگوں کے اس طرح کے عقیدے اور یہ ساری چیزیں، یہ ذہن ان کا بنایا کس نے؟ تو اس میں اگر ہم دیکھیں، اس میں ذہن ان کا انہی عاملین حضرات کی وجہ سے بنا ہے جو اس طرح کی ناجائز دعوے کرتے ہیں کہ میں آپ کا علاج جو ہے مطلب میں گارنٹی سے کر دوں گا، بس آپ یہ ہو جائیں گے، آپ وہ ہو جائیں گے، اگر کسی پر جنات ہے میں گارنٹی سے آپ کے جنات کو بند کر دوں گا۔ بھائی الحمدللہ یہ جنات کا بند کرنا یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی ہم نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں ہم یہ ہے کہ امید تو دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، علاج کریں گے، اللہ کے حکم سے ان کو شفا ملے گی، اللہ ٹھیک کر دیں گے ان کو۔ عقیدہ اس طرح کا رکھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کو، معالجین حضرات کو، اور ان کو معاذ اللہ کچھ اس طرح سمجھیں کہ یہ شفا ان کے ہاتھ میں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ کو بڑے بڑے دعوے کریں، آپ نے ان کے دعووں میں نہیں آنا، کسی بھی بندے سے آپ علاج کریں، یہ ہمیشہ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو علاج آپ کو دے رہا ہے وہ ایک سبب ہے، اور اس علاج کے بعد بھی آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس علاج کو میرے لیے نفع بخش بنا، اس علاج کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کو اسی ہاتھ کے ہاتھ جو ہے ٹھیک کر دے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، جس کے ہاتھ سے چاہے، جس علاج سے چاہے، جس ذریعے سے چاہے آپ کو شفا پہنچا دے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ عجیب قسم کے دعوے کرتے ہیں، اور دیکھیں جنات کسی پر ہے، یا کسی پر تعویذ ہوئے ہیں، یا کسی کو نظر لگ گئی ہے، اب اتنی بات ذہن میں رکھیں، تمام چیزوں کو، یہ ہے بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور بیماری جاتی بھی، شفا کا ملنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے تو یہ جنات اگر واپس جائیں گے، جو کہ ایک بیماری کی شکل میں یا عذاب ہے یا آزمائش جو بھی ہے آپ کے لیے، اگر آیا ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، تو اب اس کو اگر ختم کرے گا بھی تو اللہ اپنے حکم سے ہی کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، آپ کیا کہ پوری دنیا زور لگا دے، اس مریض کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال یہاں پہ اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ تھا
کہ جو بنیادی غرض کی بات تھی وہ یہ تھی، آپ علاج چاہیں علاج کریں، سب کچھ کریں، لیکن علاج کے معاملے میں ہر عامل کو، چاہے بظاہر جتنا بھی وہ مقبول بندہ ہو، جتنے بھی لوگ ان کی تعریف کریں، جتنا بھی بڑا بندہ ہو، لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے معالج ہی ہے، آپ کو علاج دینے والا ہی ہے۔ شفا جو ہے وہ علاج ملنے کے بعد وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ اگر چاہے تو اس بندے کے ہاتھ سے آپ کو شفا پہنچا دے گا، اللہ کا اگر حکم نہیں، وہ علاج جو ہے آپ کے لیے پھر کسی کام کا ثابت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ایسے توقعات اور امید نہ رکھیں جو کہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہو اور آپ گناہ کرنے کے جو ہیں مرتکب ہوں۔ اللہ پر توکل، اللہ پر عقیدہ اپنا جو ہے وہ مضبوط بنائیں۔